اب قومی کھیل کے جو کھلاڑی ہیں وہ تقریباً 16 گھنٹے کی فلائٹ کے ہوٹل میں پہنچے تو پتہ چلا جی ان کی تو بکنگ ہی نہیں ہے، اور وہاں وہ روڈز پہ 5-6 گھنٹے ہمارے قومی ہیروز کھجڑ ہوتے رہے ہماری قومی ٹیم کے جو ہے اس پہ خبر کی تلاش میں رہتے ہیں، جب خبر ہمیں نہ ملتی ہم بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں ہے کہ یہ جو کھلاڑی یہاں پہ ہمارے آئے تھے قومی کے ہاکی ٹیم کے، ان کے پاس سپورٹس ویزا نہیں تھا، ان کے پاس وزٹ ویزا تھا، تو یہ سازش کس نے کی ان کے ساتھ کہ ان کو سپورٹس ویزا دلانے کی بجائے ان کو وزٹ ویزا دلا دیا۔ تھوڑے سے لاجواب ہوئے ہیں آپ ایسے، میں لاجواب نہیں ہوا، میں تھوڑا سا جو ایمبیسی ہوتی ہے نا، یہ اس نے ویزا دینا ہوتا ہے، اور میں ظلم ہو گیا جی، تباہ ہو گئی جی، ہماری عزت رول دی جی، سڑکوں پہ بیٹھے رہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہے، وہاں سے ٹوٹی سے اٹھا کے کھانا انہوں نے بڑی مشکل سے کھایا۔ ہاکی میں آپ کے بڑے یار ہیں، نہیں یار ہیں، میرے یار ہیں، شیشہ پلائی دیوار بن کے سامنے انڈین میڈیا نے اس کو جتنا ہائی لائٹ کیا ہے نا، انڈیا کو تو موقع ملنا چاہیے نا، تو پھر انڈیا تو یہاں کوے کو مار کے تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کے جو ٹارگٹ تھے پورے کر دیے۔ ایسے کھلاڑیوں کا بیان بھی آیا، وہ آپ نے شاید نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم ذلیل نہیں ہوئے، نہیں وہ تو محسوس کرنے والی گل ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاکی کے شاندار دن جو ہیں وہ میری عمر کے ہر بندے کو یاد ہیں، اور جس طرح آج کل کرکٹ میں مقابلہ انڈیا کے ساتھ بڑا شاندار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی جب بھی ہاکی کا میچ انڈیا کے ساتھ ہوتا تھا تو بڑا شاندار میچ ہوتا تھا، اور ہاکی میں چونکہ ہمارا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، پاکستان نیا بنا تھا، تو پاکستان نے اپنا قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ڈکلیئر کر دیا، لیکن پھر ہم نے اپنی ہر جو چیز قومی ہے نا اس کی کوئی حرمت ہم نے چھوڑی نہیں ہے۔ اب قومی کھیل کے جو کھلاڑی ہیں وہ تقریباً 16 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد لاہور سے، جو آسٹریلیا کا کیپٹل ہے کینبرا، وہاں پہنچے تھے۔ آگے جب وہ ہوٹل میں پہنچے تو پتہ چلا جی ان کی تو بکنگ ہی نہیں ہے، اور وہاں وہ روڈز پہ 5-6 گھنٹے ہمارے قومی ہیروز کھجڑ ہوتے رہے ہماری قومی ٹیم کے جو ہے۔ اس پہ وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے، لیکن نوٹس لے لینے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کون سی کھیل ہے یا کون سا شعبہ ہے جس میں سیاست نہیں بڑھ گئی۔ اب یہ جو ہمارے ہاکی ہے بتایا جاتا ہے، اس میں بھی کئی گروپ ہیں، اور میں نے وہاں سے چیک کیا ہے، وہاں کے معتبر ذرائع نے مجھے بتایا کہ یہ جو کھلاڑی یہاں پہ ہمارے آئے تھے قومی کے ہاکی ٹیم کے، ان کے پاس سپورٹس ویزا نہیں تھا، ان کے پاس وزٹ ویزا تھا، تو یہ سازش کس نے کی ان کے ساتھ کہ ان کو سپورٹس ویزا دلانے کی بجائے ان کو وزٹ ویزا دلا دیا۔ اب یہی تو مسئلہ ہے کہ اسی لیے تو ہمارے کئی کبڈی کے کھلاڑی ان کے کھاتے میں بیرون ملک غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وزٹ ویزے کس نے دلائے، اس کے اوپر وزیر اعظم نے کہا ہے تحقیقات ہوں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں جناب ناصر راجہ صاحب، لیکن وہ خود بھی ہاکی کے پلیئر رہے ہیں، ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، تو ان سے ہم یہ بات کریں گے یار ہماری قومی جو ہاکی ٹیم ہے اس کے ساتھ، پھر قومی کھیل کے ساتھ یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام مانگڑ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ راجہ صاحب، آپ خود بڑے ہاکی کے اب تک دل دادا ہیں، لیکن ہمارے اندر سے تو یقین مانے انہوں نے خود کھینچ کے ہاکی باہر نکال لی ہے، یعنی میچ دیکھنے کا جو شوق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کھینچ لو، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جیسے اب ہمیں کرکٹ کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہارنا ہی ہے، اسی طرح ہمیں ہاکی کا پتہ ہوتا ہے یار ایویں کدھرے کو جیت جان۔ تو یہ ظلم جو ہوا تو کون سازش کر سکتا ہے؟ اچھا مانگڑ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے ہماری قوم ہے، چاہے ہماری ٹیمیں ہیں، کرکٹ کی، ہاکی ٹیم، ہم دونوں نہ کھیل کو کھیل نہیں سمجھتے۔ جو کھلاڑی ہیں وہ اس کو تفریح سمجھتے ہیں، پکنک سمجھتے ہیں، ایک پلیئر ٹور سمجھتے ہیں، سارے نہیں تو کافی سارے، اور اسی طرح عوام جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں مار دو، رگڑ دو، جیت جاؤ۔ دیکھو اب آسٹریلیا کی ٹیم باہر ہوگی، کتنی بڑی ٹیم ہے، یعنی وہاں جہاں پہ سفارش بھی نہیں ہے کرکٹ سے، کرکٹ کے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے وہ، تو وہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار سفارش ہے، چاچے دا پتر پا لیا ہے، مامے دا پتر پا لیا، وہاں تو میرٹ پہ بنی ہے، لیکن ہار بھی ہوتی ہے، کھیل میں ہار بھی ہوتی ہے۔ سر میں تو ہار جیت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں بات نہ، لیکن اصل دکھ وہی ہوتا ہے ہمیں، نہیں وہ دکھ اس لیے ہوتا ہے، دیکھیں جس دن دکھ ہونا ختم ہو گیا نا، یقین مانے دیکھنے بھی کوئی نہیں جائے گا۔ وہ دکھ جو ہے ہمیں وہ ٹکٹ خریدنے پہ مجبور کرتا ہے، اور ان کو وہ انہیں قومی ہیرو وہ دکھ بناتا ہے۔ چلے اچھی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے لاجواب ہوئے ہیں آپ۔ نہیں، میں لاجواب نہیں ہوا، میں تھوڑا سا اس لیے کہ تھوڑا آگے پروگرام کو لے کے چلیں۔ رائے صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں محبت کر رہا ہوں ہاکی ٹیم، میں کہہ رہا ہوں یار وہ جیتیں یا نہ جیتیں اس بات کو چھوڑیں، وہ ہماری عزت کی ہماری پگ ہیں یا نہیں؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا نا محبت کریں، وہ ایک والد اپنے بیٹے کو مار رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو میری مار ہے نا یہ میری دراصل محبت ہے۔ اس نے کہا ابا جی کاش اس محبت کا جواب میں بھی محبت سے دے سکتا، تو دیکھیں نا فرما بردار اولاد تو نہیں نا اس محبت کا جواب کرتی۔
دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی کان نہیں دیکھتے, ہم کتے کی پیچھے بھاگ. میں نے تو آسٹریلیا تک فون کیے بلالا. نہیں ٹھیک ہے, میری بات کرنا. اب جو آپ ویزے کی بات کر رہے ہیں نا, ہاں جی ٹھیک ہے, اب وہ ایک لیٹر ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو ہوتا ہے, FIH جسے کہتے ہیں, وہ لیٹر ساتھ لگتا ہے تو تب ویزا لگتا ہے. اب وہ اس کو جو امبیسی ہوتی ہے نا, یہ اس نے ویزا دینا ہوتا ہے کہ وہ بزنس ویزا دے رہے ہیں, وزٹ ویزا دے رہے ہیں, اسپورٹس ویزا تو خیر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے نا. ایک ویزا ہوتا ہے جو اسپورٹس کا کوئی نہیں ہوتا, مطلب آپ کسی نہیں راجہ صاحب دیکھیں, میں بھی خود بھی یار سر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا اور آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. ہاں جی, وہ لیٹر ہوتا ہے نا, لیٹر کو دیکھتے ہوئے وہ ویزا دیتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. ہاں جی, وہ اس کے اوپر کلیئر کیا جاتا ہے کہ دس مین از اسپورٹس مین. ہاں اسپورٹس مین. اور میرے جو ہے ہمیں آئی ویزا نہیں امریکہ دیتا. ٹھیک ہے نا, وہ اب اور بات ہے. ایک بندہ ایک لیٹر دیتا ہے کہ یار یہ مجھے FIH سے لیٹر آیا ہے, میں FIH پرو لیگ کھیلنے جا رہا ہوں, یا میری ٹیم FIH پرو لیگ کھیلنے جا رہی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اسپورٹس کا ویزا دیا جائے, ہم اسپورٹس کے لیے. راجہ صاحب وقوع ہوا ہے, وقوع ہوا ہے وہاں پہ, لوگوں نے فنڈز اکٹھے کر کے نا پھر ان کو کسی ہوٹل میں ٹھہرایا, اور وزیر اعظم نے جو نوٹس لیا, یقین مانا نوٹس لیا, تو وقوع ہوا تو نوٹس لیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوا کیوں؟ ایگزیجریٹ چیزوں کو ہم بہت کر جاتے ہیں, ہم خبر کی تلاش میں رہتے ہیں. جب خبر ہمیں نہیں نہ ملتی ہم بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں, جب مل جاتی ہے تو پھر ہم تھوڑے سے. مجھے پتا ہے ہاکی میں آپ کے بڑے یار ہیں. نہیں یار ہیں, میرے یار ہیں, شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے سامنے آ رہے ہیں. میں آپ ان یاروں سے بھی پوچھیں, وہ بھی میرے سے نالائے ہیں کہ یار آپ ہمیشہ ایسی بات کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی میرا فرض بنتا ہے کہ جہاں میں ان کو رگڑوں وہاں ان کا دفاع بھی کروں. لیکن میں تو یہاں رگڑنے کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے راجہ صاحب آپ دیکھیں ہاکی کے اوپر. نہیں ابھی مجھے تو ساری صورتحال پتہ نہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا, مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اس پہ تحقیقات شروع کر دی, اور انہوں نے چلو میں ایک اور بات کرتا ہوں. اور کریں. اب ہمارے فٹ بال کا بھی اچھا ماڑا سسٹم ہے نا. جی ہے. تو یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئی کہ جناب ایک لنگڑا جو ہے شخص, ہم نے اس کو فٹ بال پلیئر بنا کے جاپان بھیج دیا. یار اتنی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں اور ہمارے جو بورڈز ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ جو ہمارا ہاکی کا بورڈ ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے فیڈریشن جو ہے, ان کو نہیں پتا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں اور ہوبرٹ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں کے پاکستانیوں نے, جنہوں نے فوری طور پہ ان کو عزت احترام کے ساتھ سنبھال لیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ باہر چلے جائیں نا تو آپ کا 5 اسٹار ہوٹل میں سارا ٹھکانہ بھی ہو نا, پھر بھی ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یار تو ساڑھے گھر رہ جا, کیوں وہ اتنے ترسے ہوتے ہیں نا, ملک سے محبت, اور خاص کر منڈی بہت دن گجرات والے, ہاں ملک سے محبت بھی کرتے ہیں. تو وہ بڑی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے فنکاروں کو, اپنے کھلاڑیوں کو, یا کوئی بھی پاکستانی جہاں ان کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ یادگار جائے گا, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ اپنے گھر میں ان کو رکھیں, ان کی عزت کریں, ان کا وقار کریں, ان کے ساتھ تصویریں بنائیں, ان سے آٹوگراف لیں. ہیرو تو ہے نا. پھر میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہیروز ہیں نا یار, وہ جیتیں یا ہاریں. دیکھیں چلو جی شمشاد مانگڑ یہاں سے گیا, اس نے کوئی نہیں لینے آیا تو چلو اس نے کسی دوست کو فون کیا, وہ آ گیا. یار قومی ہاکی ٹیم جس نے اولمپک جیتا ہے, ورلڈ کپ 2-3 دفعہ جیتا, 4 دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہے, اس کے کھلاڑی ادھر ہوبرٹ میں 5-6 گھنٹے ذلیل ہو جائیں. نہیں وہ ویسے کھلاڑیوں کا بیان بھی آیا, وہ آپ نے شاید نہیں سنا, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, ہم ذلیل نہیں ہوئے. نہیں وہ تو محسوس کرنے والی گل ہے نا. نہیں وہ حالانکہ کھلاڑی اس وقت PHF کے کسی لحاظ سے تھوڑے خلاف بھی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. ایک ٹرانزٹ تھا یہاں سے اگلی فلائٹ ہم نے جو پکڑنی تھی نا, ایک ٹرانزٹ تھا, تو ہم اس کو گھومتے پھرتے رہے, ہم کوئی اسے فٹ پاتھوں پہ نہیں بیٹھے. یہ میں نے ان کا خود بیان سنا ہے. لیکن ابھی ٹیم انشاءاللہ آج آ گئی ہے, یہ آنے والی ہے. دیکھیں نا رائے صاحب, میں سب ہم اب کاروائیاں تو سمجھتے ہیں نا. شعیب اختر صاحب نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو اہم عہدوں پہ بٹھا دیں گے جو ایک چینل کے مالک ہوں, اور وہ کرکٹ ٹیم کو کیسے چلا سکتے ہیں. لیکن اگلے 6 گھنٹے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں نے تروڑ مروڑ کے میرا بیان پیش کیا ہے. محسن بھائی تو میرے بھائی ہیں, میں نے تو ان کے خلاف بات ہی نہیں کی. تو یہ جو ہمارے ہاکی کے کھلاڑی اب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے میں شعیب اختر تو نہیں ہوں, میں تو ایک عام سا بندہ ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ادھر کھجا ہوئے, جن کا میں کیس لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. وزیر اعظم ان کا کیس لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, نوٹس لیے. یا تو وہ وزیر اعظم کو کہیں نا کہ جی اسی کھجڑ نہیں ہوئے تو اسی نوٹس نہ لینا. ہاں ٹھیک ہے. تو کھجڑ بھی ہو گئے اور خبریں بھی بن گئی, اور خاص طور پہ انڈین میڈیا نے اس کو جتنا ہائی لائٹ کیا ہے نا, انڈیا کو تو موقع ملنا چاہیے نا. تو پھر انڈیا تو یہاں کوے کو مار کے تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کے جو ٹارگیٹ تھے پورے کر دیے. ایک کوا مرتا ہے, ان کی فائرنگ, ان کی وہ ہمارے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, گولہ باری کرتے ہیں, کوا مرتا ہے, ان کی فضائی بمباری کی ہاں.
تو ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تباہ کر دیا وہ تباہ کر دیا. انڈیا کو تو چھوڑ دے نا, انڈیا تو ایک عجیب راجہ صاحب ساڈا پیڑا گوانڈ پیڑا ہوئے نا تے اپنا آپ بچا کے آپ رکھنا چاہیے نا. آپ کتنا بھی بچا کے رکھیں وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ہوا ہے تو برا ہوا ہے اور اس کا ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. ویسے تھوڑا سا مجھے یہ راجہ صاحب سچی دل سے جی کہ جو ہاکی کو چلا رہے ہیں وہاں گروپ تو بنے ہوئے نا 2-3. نہیں گروپ ایک تو ہاکی چلا رہے ہیں نا, وہ تو چلا رہے ہیں, ان کی اپوزیشن آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کرتے ہیں وہ برے ہیں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھے ہیں. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کچھ جو حقائق میرے تک پہنچے ہیں وہ میں نے آپ کو پہنچا دیے. لیکن اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے, اور میں کہ ظلم ہو گیا جی, تباہ ہو گئی جی, ہماری عزت رول دی جی, سڑکوں پہ بیٹھے رہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہے, وہاں سے ٹوٹوں سے ٹکڑوں سے نیچے سے اٹھا کے کھانا انہوں نے بڑی مشکل سے کھایا ہے. یہ بھی طریقہ کار ہے. لیکن میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوا جیسا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں ویٹ کر لینا چاہیے. ٹیم آ جائے, ٹیم کے آفیشیل ان کا ایک موقف آ جائے تو پھر ان کو رگڑا دیں یا پھر ان کی تعریف کریں. ویسے میں تو رائے صاحب جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, میں آسٹریلیا کیا ہوگا آپ نے, میں نے بھی کیا ہے. ہاں جی, ہاں میں نے بھی کیا. میں مجھے تصویریں بھی ملی ہیں بیچارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. سر ہم ویسے آپ یقین کریں, ہم ادھر بجلی چلی جائے نا ذرا سی یا کوئی, تو ہم کہیں یار ذرا باہر بیٹھتے ہیں, باہر ہمیں جہاں پتھر پہ جہاں فٹ پاتھ پہ جگہ ملے گی نا ہم بیٹھ جائیں گے. اور آج الحمدللہ ہر کسی کے پاس یہ کیمرہ موجود ہے. ہم جب دیکھتے ہیں نا بیٹھے کڑک بنائیں اور تو پھر ہم اس کو جو مرضی رنگ دے دیں. یہ بھی دیکھیں نا تھوڑا سا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تصویریں بھی ہوں گی, میرے پاس بھی تصویریں ہیں, لیکن میرے پاس کچھ موقف بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہوگا یقیناً. آپ تبھی پروگرام کرنے کے بیٹھے ہیں اور آپ کا ایک نام ہے, آپ ایک مشہور و معروف اور سینئر جرنلسٹ ہیں. بڑی مہربانی راج صاحب. تو تھوڑا بہت ہم نے بھی کوئی تھوڑا بہت شاید کام کیا, آپ جتنا تو نہیں, لیکن اتنا سائیکل ہم نے بھی چلائی ہے. آپ نے میری تعریف کر کے مجھے چپ ہونے پہ مجبور کر دیا. نہیں کوئی نہیں, بڑی مہربانی. کہتے ہیں اگر آپ اس بات پہ چپ ہو رہے ہیں میں واپس لیتا ہوں. نہیں, آپ تو ہم نے جتنی کٹائی کرنا تھی ہم کر چکے ہیں. جی ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے آپ کو. بہت شکریہ جناب ناصر راج صاحب. تو ناظرین, یہ ہم نے آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھا ہے. ہاکی کی حالت ویسے ہی بڑی پتلی ہے اور کھلاڑیوں کی حالت جو وہاں جا کے پتلی ہوئی ہے اس پہ بھی بڑا افسوس ہے. اب وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے, دیکھتے ہیں جی وہ نوٹس ہی, وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ڈاکٹر بابروان صاحب کہتے ہیں کہ نوٹس ملیا ککھ نہیں ہلیا. اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو نوٹس لیا ہے اس پہ کوئی ککھ ہلتا ہے یا نہیں. شمشاد مانگٹ اور جناب ناصر راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.